الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين حضرات محترم، گزشتہ آیات میں جنگ احد کے اندر جو معاملات ہوئے تھے ان کا تذکرہ اللہ فرماتے ہوئے ان آیات میں جو احکامات ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ میں آئے تو منافقین، یہود اور کفار اپنا پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے۔ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی سچے ہوتے تو انہیں کبھی شکست نہ ہوتی، اور یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تھا جس سے بعض کمزور دل لوگ جو تھے وہ متاثر ہو رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیات اتاری۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، احد کی لڑائی کے اندر آغاز میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہی غلبہ عطا کیا تھا کہ ایک ہی حلے کے اندر مسلمان کفار کے ساتھ بڑھ گئے اور وہ سب بددل ہو کے بھاگ رہے تھے، اور مسلمان ان کا مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ تو ایسے حالات میں وہ جو تیر انداز جنہیں گھاٹی کے اوپر رسول اللہ نے مقرر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آپ نے مقرر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو نوچا جا رہا ہے تو تم نے گھاٹی نہیں چھوڑنی، یا تم یہ دیکھ لو کہ ہم فتح حاصل کر کے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو تم نے جب تک میں نے نہیں کہنا گھاٹی نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب یہ پہلے ہی حلے میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک غلبہ عطا کیا تو ان لوگوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا۔ تو بھاگتے ہوئے جب خالد بن ولید، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی حکمت عملی میں یہ بہت ذہین تھے، اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھاٹی کے اوپر جو سوار تیر انداز کھڑے تھے وہ بہت کم رہ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا موقع ہے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو، وہ جو مالی غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھی، اپنے ہتھیار باندھ چکے تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا اور یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوئے۔ تو اس میں غلطی ان لوگوں سے ہوئی تھی جنہیں کہا گیا تھا کہ گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، اور یہاں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، جب کہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت نہ کی جائے تو انسان بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر انسان کے لیے دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس رستے پہ چل پڑے۔
تو جب یہ پروپیگنڈا ہوا تو بعض لوگ متاثر ہونے لگے، تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر جنہوں نے کفر کیا تم نے ان کی بات مان لی، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے، یعنی اسلام سے آپ کو بدزن کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ حوصلہ دیا کہ ان کی بات نہیں ماننی، سبب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، سبب یہ بنا کہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ کہا بل اللہ مولاکم۔ مولا کے 3 معنی ہیں، اس کا ایک معنی ہے مالک، ایک معنی ہے آقا، ایک معنی ہے دوست۔ ہر جگہ ایک معنی نہیں لگتا، تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، ان قریب جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دیں گے، بما اشرکو، اس سبب کہ وہ شرک کرتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، اس شرک کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا مسلمان رسول اللہ کی شہادت کی جھوٹی خبر سن کے بددل ہو چکے تھے، اور ہر شخص ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، نبی کریم بلا رہے تھے سب کو۔ تو کفار جب یہاں سے چلے گئے تو رستے میں انہیں خیال آیا کہ یہ تو بہت بہترین موقع تھا کہ سب کے قدم اکھڑ گئے تھے، ہم ان کو جڑ سے کاٹ دیتے، چلو واپس چلیں۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ واپس پلٹتے، وگرنہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان کے پاس معاملہ نہیں تھا، یعنی اتنے تھک چکے تھے یا اتنے بددل ہو چکے تھے کہ وہ جو 70 لوگ شہید ہوئے ان کی تدفین مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں وہ آ کے حملہ کر دیتے تو مسلمان ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوتے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی دوری پہ میرا دشمن ہو تو اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں معاملہ اسی طرح ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ سے لڑنے ضرور آتے تھے، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا تھا۔ اور آج بھی یہ بات یاد رکھیں، کہنے کو مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، تو اس میں قبریں بنا کے ان کو پوجا جاتا ہے۔ نماز کی ثانوی حیثیت ہے، اصل جو جس کو فوت ہوا انسان دبایا گیا ہے اس کی قبر کی حفاظت اور وہاں پہ جا کے پوجا پاٹ زیادہ ہے۔
یعنی مسلمان بن کے بھی اللہ کو بلا دیا۔ ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، کہ ایک طرف ہندو مشرک تھے، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اگر ہندو 5000 مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم 5 لاکھ قبروں کے پجاری ہیں اس ملک میں۔ کون سا شہر، کون سا گاؤں ہے جہاں کوئی قبر بنا کے اس پہ پوجا نہیں کی جاتی، ان سے مرادیں نہیں مانگی جاتی، ان کے نام کے ذبیحے نہیں کیے جاتے؟ تو ما لم ينزل به سلطان، اللہ نے اس کام کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اسی لیے 2 ارب ہونے کے باوجود ہم کفار سے ڈر رہے ہیں۔ اگر شرک نہ ہوتا اور وہ مٹھی بھر لوگ جو آج بھی توحید پہ قائم ہیں، وہ کم صحیح لیکن کفار بہت زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ان نہتے لوگوں سے خوف زدہ ہیں کہ جب بھی مار پڑنی ہے ان سے پڑے گی، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ قانون بتا دیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، جو شرک کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور جو شرک کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ایسے شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، اور جو غلطی سے ہو جائے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر